الأرضين والسماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والغفار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام جڑا حضور پاک دا غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے این واسطے ہے کہ حضور پاک میرے تے راضی ہو ونجن کل قیامت تیری ہاتھ اپنا دامن سارے ہاتھ دے اندر دے دے جنت دے اندر لے دے ونجن اپنی زبان کو حرکت دے دے ٹھر ٹھر دے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام. نماز پڑھو شک ہے قبول تھی وے نہ تھی وے. روزہ رکھو شک ہے قبول تھی وے نہ تھی وے. رب دی مرضی قبول کرے نہ کرے. صدقہ خیرات جڑا بھی عمل کرو رب دی رضا ہوئی نہ قبول فرما لے سی. واحد عبادت یہ ہے درود پاک سلام ہے. جے لے بھی پڑھو جس وقت پڑھو جی میں پڑھو رب قبول ہی فرما لے. والوی تو سجدے میں بیٹھے ہوئے والوی تو سجدے میں پڑھتے. واحد عبادت یہ ہے کوئی وقت غیر نماز وقت پہ ہر ایک عبادت کا وقت ہے پیا. جس ٹائم دل کرے رات کو بستر سے پیے درود آقا علیہ السلام ذات بھیجے دا. واحد عبادت ہے کوئی دے اندر. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی دعا قبول نہیں تھی جب تک دعا کو پہلے دے آخر دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے سلام نہ پڑھا. ایسی عبادت والوی ایسا سوچو والوی ایسا نہ پڑھو. کہیں کوئی ذمہ دار کہیں وزیر کہیں مشیر دا ذکر نہیں. اے اس دا ذکر ہے تیرے صدقے ایک کائنات بنی گئی. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. میری نہایتی واجب الاحترام سامعین الاحتشام والاکرام بزرگوں نوجوانوں دوستوں یہ بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے دلال مرکب پذیر ہے. آپ احباب جتنے بھی قدم چل جائے رہے خدا دیوں کے محبوب مصطفیٰ کی رضا دی خاطر ربی لم یزل
پر چلتا ہوں اپنی پاک بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائی اور قدم قدم تے کامیابیاں قدم قدم تے گناہ معاف فرمائی۔ محترم سامعین، کوئی زیادہ لمبا وقت نہ خطاب کرنا ہے نہ خطاب کرنا ہے، بس چند گزارشات ہیں۔ آج کے دور کے اندر ہر ایک انسان کی خواہش ہے کہ میں مالدار ہوں، کہ میں ذمہ دار ہوں، میرے کو جائیداد ہوگی، بنگلہ ہوگی، کوٹھی ہوگی، کار ہوگی، سائیکل والے دی نکاح موٹر سائیکل والے دی، موٹر سائیکل والے دی نکاح کار والے دی، کار والے دی نکاح بڑی اچھی گڈی دے ہوتے ہیں۔ ہر ایک دے کہ یہی سوچ ہے بھائی، یہی نظریہ ہے پیا، یہی عقیدہ ہے پیا۔ انہیں یہ نہیں سوچا کہ دنیا فانی ہے بھائی، جڑی بقا ہے اندر واسطے میں کیڑی تیاری کی ہے۔ ایک کہنے تو کوئی طنز نہیں، اے معاشرے دے حالات پوری دنیا میں فکر، چاہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، مسلمان در آخرت اندر جزا ہے، انہیں واسطے ثواب ہے، غیر مسلم در آخرت اندر کوئی انہا مقام، کوئی انہیں واسطے عجر و ثواب نہیں، انہا چاہے جو کچھ بھی کرے، لیکن مسلمان در غیر مسلم اندر فرق نہ ہونا چاہیے۔ اور بھی دنیا نہیں طلب رکھے تے کلمہ گو مسلمان بھی، حضور پیدا غلام بھی دنیا نہیں طلب رکھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا ہے کہ آزمائش ہے، اس آزمائش کے اندر جڑا بھی کامیاب تھی گئے آخرت کے اندر بغیر حساب و کتاب دے جنت اندر داخل۔ سا کچھ چاہیے کہ ایسا ان چیز کو حسرت نہ رکھو، ان چیز کو طلب رکھو، نہ کہیں دے حساس، نہ کہیں دے تو ایسی طنز کرو۔ اے رب دی پاک بارگاہ میں ضرور منگو رب تیرے خزانہ نچ کمی کہنی اگر عطا کر ہی چھوڑے تو میں تیرے محبوب دا غلام ہوں۔ جڑی میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، اگر محبت نال بیٹھے تھے آکو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے او لوگ جنہاں صبر کیتا، وَلَمَن صَبَرَ جنہاں نے صبر کیتا، وَغَفَرَ انہاں کو بخش دیتا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بے شک ہمت دے کمانے میں جو جرت دے بہادری دے کمانے میں جو ایک کم ہے، صبر کرنا ہر ایک بندے دا کم نہیں، بخشش طلب کرنا بھی ہر ایک بندے دا کم نہیں۔ فرمایا جڑا صبر کرے سی بخشش نہیں ہوں مل سی۔ کیوں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن پاک کے اندر رب العالمین نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرا محبوبہ غم نہ کر۔ اپنے محبوب صدیق اکبر کو فرما رہے اللہ سالے نالے، یا صدیق اکبر تے حضور پاک نے رب نالے، یا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک فرمائے میں صابرین دے بھی نالا، صبر کرن دے نال بھی رب دی ذات ہے، حضور پاک دے نال بھی رب دی ذات ہے، صدیق اکبر دے نال بھی رب دی ذات ہے۔ آ مسلمان اسا کتنا صبر کرے رہے، اگر ساگو بندہ چپ ہوئے ساگو صبر نہیں ہونے، ساگو کوئی تکلیف پہنچ ونی ساگو صبر نہیں ہونے۔ آ میرے آقا علیہ السلام دا غلام، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے کہ غلام کو امتی کو کنڈا لگے، کنڈے دا جڑا درد تکلیف تھائیے ان دے سبب رب العالمین ظلم گناہ کو لگا کنڈا ازاد جڑی تھائیے کو تکلیف تھائیے، میں رب العالمین ظلم صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیا۔ کتنا ہی اجر ہے، کنڈا لگا نال اجر ہے پیا۔ جکو دل دیتے کوئی چوٹ لگیے، صدمہ جکو پہنچے، کہہ دے گھر دے اللہ نہ کرے ایسا صدمہ آ گئے، فرمایا جتنا صدمہ بڑا ہو سی اتنا اجر و ثواب بس زیادہ۔
اور میرے آقا علیہ السلام دا غلام ایک ایسی بیوی ہے غلام دی میرے آقا علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام دے غلام نے پانی طلب کیتا ہے گھر علی میں نیک بیوی پانی لینے واسطے گئی ہے واپس آئی ہے گھر کا بندہ شوہر جنہاں نیندرے دے اندر پانی چاہ کڑ گئے ایسی پاک بیبیاں اج مقدرہ لیتے نصیب آلہ پہنچ مل دیئے رات گزر گئی ہے تحجد وقت تھیے او بیبی پانی ہتھنے چاہ دے کریے جس ٹائم اس جوان دی اکھ کھلیے انہیں آقا کرمہ بلیے حالی تک تو کریے انہیں آقا میں حضور پاک دا فرمان سنے کہ اگر گھر دا بندہ گھر علی کو آکے یہ پہاڑ کچارے پہاڑ دے رکھ دے اگر وہ چاہ نہیں سکتی کر نہیں سکتی چل پوے کوشش کرے گھر علی گال کو تسلیم کر لے حکم کو یہ نہ من گنے فرمایا جس ٹائم گال سنے حضور پاک دا فرمان انہیں محبت اندر آکھ دے آدھیا کیا منگ جیڑا کچھ میں کو منگ دیئے میں تے کچھ ایمان واسطے دیا تو میں نے کچھ منگ خوشی دے اندر رضا مندگی دے اندر میں تے کچھ اینا عورت نے جیڑا سوال کیا انہیں کہا اگر تو دیونا چاہنے نا میں تیرے کو طلاق دیا یہ حدیث سے کیا میں کو طلاق دیا کرنا نہیں میں کو لگے تو نہ ہی پوچھا اور میں عشق دی شوق دی شادی کی دی تک میں لے جائے میں موج دے اندر آ دے میں تے کو پوچھا بے کیڑا کوئی میں کو منگ دی منگ میں کا کوئی زیورات منسی کوئی ایسی چیز منسی کہتا میں کو او سوال کیتا ہے جڑا میری زندگی کو خراب کر یہ تو اللہ بہتر ہے میں وہ سوال نہ ہی تک وہ پوچھتا نہ ہی کرے گا انہیں آکے آئے گا میں مشکل چل حضور پاک بار باہر اندر چلتے ہیں بڑی فیصلہ کروا لیں گے وہ عورت مرد کیوں ہے سواری میں سہارت ہے اٹھ دے سواری میں رستے اندر رہنے دے جس ٹائم کچھ سفر کی تیرے سواری کا پیر دل کا پھسلے جڑا مرد ہے تلے بیٹھے تو دی لب جاتا جس ٹائم مرد دی صحابی رسول دی لب ٹوٹی ہے وہ جلدی جلدی نال عورت اٹھی جی اپنا سر تے پٹا لا دے اودے پیر تے لب کو مرد پٹی کرن لگے خون باندھا دیا گیا انہیں آقا کہ اے میرا سرتاج انہیں چلے تا حضور پاک بار زیارت واسطے رہنے ہیں لیکن فیصلہ ہی نہیں کرتی فیصلہ اٹھیں کرتی تھی اور کہ کرما لیے پہلے میں ٹھیک ہم کیا ہون میں لگ ٹوٹ گئی ہون میں معذور تھی جا ہون تو یہ فیصلہ تھی کہ ہون تو میرا رحمہ کو پسند کریں گے انہیں آقا کہ میں آقا علیہ السلام کا فرمان سنائے چہلو کہ رب ناراض ہوئے ان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا ان کو رب کہے ازمائش کے اندر مبتلا نہیں کرے گا ہمارا کہ فرعون جتنی بھی زندگی ہے وہ کو زندگی اندر گیا سیف کے اندر درد نہیں پیا پتہ چلا اچھا کو رب کوئی تکلیف نہ لے جو ناراض ہے جائے کو کہیں مصیبت اندر مبتلا کرے رب ہوتے راضی آقا کے فیصلہ ٹھیک ہے اتنا سا تھی کہ میں تنہ رب پیتے کوئی تکلیف نہیں تھی میں ہیوں سوچا گی کہ شاید خدا دا ناراض ہے کہ خدا ناراض نہیں ہوتے میں کو پتہ چل گیا کہ خدا راضی ہے کہ کوئی تکلیف پہنچی گا ہی تکلیف دے سبب ہمیں کہ میں تے نہ بننا چاہیے تھا کہ میں نہیں چھوڑے میرے پیارے بزرگوں دوستو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے رب کی رضا کی خاطر ہونی کو صبر نال برداشت کرنا چاہیے اے نہ کہ باویلا ہاویلا کرنا شور کرنا یہ غلط گال ہے کیونکہ رب کی طرف آزمائش بخار جب بخار آنے رب نزل دی طرف آنے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بخار جو انسان کو آنے کوئی تکلیف ہی ہے فرمایا کہ مجھے گناہ ختم تھے صحابی نے عرض کیا سوڑیا کی میں گناہ ختم تھے آقا علیہ السلام نے فرمایا جی میں پت پھر دے موسم خزاں دے اندر نہ درختہ دے پتر پرانے جنہیں ہے ویلے نہ جی بالکل ٹہنیاں بچ رہی ہیں لکڑیاں بچے کھڑے فرمایا کہ میرے محبوب دے غلامہ دے گناہ ہی نہ ختم تھی میں جی میں درختہ دے پتے جا رہے کتنا اجر و ثواب ہے دیا اگر وقت میں دیکھو سبحان اللہ حضرت سیدنا جبرائیل امین حضرت سیدنا یونس علیہ السلام دے کول آئے آدھے آقا لگے کہ اللہ نے پیارا پیغمبر یونس علیہ السلام اچھل اسیف کرنے مقصد کو لگے
اللہ نے پیارے پیغمبر سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ اج میں اس بندے کو لیون جڑا عبادت گزار عابد ہوے، جڑا عابد ہوے، عبادت کرنے والا ہوے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک ایسے شخص کو لے گئے جنیاں بھائیاں پیر جڑے نا بھالے دیے جاتے ختم تھی چکے ہیں، ہاتھ بھی کہنا ہیں، پیر بھی کہنا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیسے بندے کو لے دیا، میں تے کو کہے روزے دار کو گن میں سے، کہے عبادت گزار کو گن میں سے، کہے نمازی کو گن میں سے، کہے حاجی صدقہ خیرات کرنے والے کو گن میں سے، یہ تو میں کوئی محتاج بندے کو گن دیا ہے۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ جس ٹائم یہ بندہ صحیح آئی نا یہ آزاد ٹھیک کر پائے، یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے پیا، عابد ہے پیا، بل بھی رب کا شکر ادا کرنے دا رہنا شکر نہیں سیکھی۔ ایسا ہی حالت ایسی ہے، ایسا رسول جیب کے اندر کوئی پیسے نہ ہوتا رب کا شکر ادا کرنے، شکر کرنے سے ادا کرتا۔ سب کو ایسے وقت کے اندر دیکھنا چاہیے اور فرمایا کہ رب ان بندے بڑا راضی رہتے ہیں جڑا پریشانی دے وچ بھی رب دی خوشی پسند کرے، رب دی رضا کو طلب کرے، اور غمی دے اندر بھی سارا طریقہ کو دیکھا، سارا طریقہ ساری شادیوں سے خوش ہو اسا شیطانی عمل کرے، شیطان کو راضی کرنے والا ڈھول بغیر بھی اس ٹائم کوئی بھی ہوگی پئی، اس ٹائم ساری اے حالت کیفیت ہونی پئی، اسا ایسا انہیں تے حیا ہی کہنا جنہیں اپنی بیٹیاں کو دوپٹے اور بے حیائی دے لباس بنا دے سارے جوانوں اندر بھیج دیتا ہے، اسا انہاں کو دیکھنے واسطے تیار تھی رہے ہیں۔ اس طرح خوشی دا یہ موقع ہوتا ہے بیا، اسا خوشی دے اندر دا بغیر بھی کوئی جنہیں شیطان کو راضی کرنے جنہیں سارے کوئی پریشانی کوئی مصیبت آ بنے بعد رب کو یاد کرے، یہ دا بے وفائی ہے نا، یہ وفاداری دا نہیں نا، جلے سا کوئی خوشی پہنچے والی نہ سا ہو رب رحمان کو راضی کرو، جلے سا کوئی غمی پہنچے والی ہو رب کو پکار کرو، بل کیوں نہ رب سارے معاملات میں درست فرما دے۔ جس ٹائم حضرت سیدنا جبرائیل امین نے اس بندے تعارف کرایا، انہیں فرمایا کہ ہوں میں رب حکم دینا رہی اچھا یہ کرینا یہ میں اچھا کرتا۔ آپ نے اشارہ کیا جبرائیل امین اس شخص نے اچھا نہیں نکل گیا، اچھا تو بالکل محروم تھی گیا، بل بھی رب دی رضا دے راضی بیٹھے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین قریب ہے، آدھا کہنے لگے اے اللہ دے بندے آوڑا پڑھ لیں رب دینا، رب دی پاک بارک تیرے آزاد واسطے اسلام کے واسطے دعا مانگو تاکہ اللہ پاک نے ہاتھ بھی سالے واپس کر دے، پیر بھی اچھے بھی۔ انہیں جواب دیتا نا، انہیں آکھا کہ اے رب دی رضا ہی جب تک رب نے پسند کیتے میں کوئی رہتے سی، جلے رب نے چاہے میں کو لائے گی جیسی میں واپس نیم لاؤں ان آزاد کو میں واپس نیم کرنا چاہتا۔ ہم نے فرمایا کیوں؟ انہیں آگے رب کی رضا جو ہی ہے، جس ٹائم سیدنا یونس علیہ السلام نے اٹھا کے فرمایا کہ واقعی کی سمجھ میں آتے نہیں، صرف نمازہ پڑھنی عبادت نہیں، صبر کرنا، شکر ادا کرنا رب کا، یہ بھی بڑے کمال وجود بڑے عبادت ہے پتا نہیں کیا۔ آخری حدیث پاک پر بیٹھے ہو بتنا تو سبحان اللہ۔ آج کہتے ہیں کو اپنا یقیناً 100 بندے نہیں چنا 90% ایسے لوگ ہیں میرے تارے کو سننا چاہتے ہیں، انہوں نے چہرے پہ ڈالی ہے۔ میرا حالات میں گال کرو ایسے دنیا تانا لے گی، یہ ایسے دنیا نے تانے کو دیکھ لے ایسا اس سنت مصطفیٰ کو بلنے اندر کہتا دے۔ اگر سا نماز پڑھنا سا مسیح دے گا ایسا تحقیقال کے لیے انہیں تانے کو ناتے سا مسیح دے ہم نہ چھوڑ خدا دا بندہ رب دے تو عبادت کر تو رب دا کو اجر دے منا لائے، دنیا دے آکے لگ دے تو صدقہ خیرات عشر زکاة کرنے چھوڑی تیری دنیا تانا لے لے۔ اور میرے آقا اسلام بھی غلام ہے جنہاں حضرت زبیر علیہ السلام سلام اللہ علیہ آپ جس نے کلمہ پڑھا آپ کو طرح طرح یہ تکلیفہ لکھیا، طرح طرح یہ آپ کو ازامہ ملیا، لوگوں نے آقا کہ زبیرہ کلمہ چھوڑے، کافر نے کلمہ چھوڑے، آپ نے فرمایا نہ میں مصطفیٰ دا کلمہ نہیں چھوڑی، فرمایا کہ میں ہی لوگوں نے تانے دے وجہ تو کار دی وجہ تو لوگوں نے گالیاں چھوڑ دے، میں کلمہ چھوڑے ہوں نہ محمد مصطفیٰ را دامن پکڑا منا قیامت تک اس محمد مصطفیٰ را دامن نہیں چھوڑ۔
خدا را مہربانی کرو مساجد کو آباد کرو لوگوں نے تانے کو نہ سنو اگر یہ گالے تو لوگ تو کاکسی جیسے کپڑا کیوں پاتی بدائیں ایک کینے پاتی بدائیں ایک کیا کچھ کی دی بدائیں انہیں مطلب یہ نہیں ہارے کہ آپ چیز کو چھوڑے سو اگر کوئی اعتراض کرنے کے طرح گھر کینے بڑھائیں کیا گھر دہارے سو یار کچھ دین علیہ پاسے آؤ اس مانا مسلمان نہ طریقہ نہیں ایک حضور پر سنت کو کٹا دے گلیاں اندر سکنا ایک ریز حضور کا طریقہ ہے کیا دیکھو اصحائے مسلمان کہیں صحابی نے اپنی ناہی کو نعوذ باللہ شہید کرایا ہوئے کہیں تابی نے اور یا کاملین جتنے بھی ہم سارے سنت کو قائم فرمائے فرمائے جنہ ایک سنت کو قائم کرے در رب العالمین 100 شہیدانہ ثواب 100 شہیدانہ ثواب آج مصطفیٰ دے درد کر غلامی آج مصطفیٰ دے درد کر غلامی ادھے بچ ہے نیک نامی آج مصطفیٰ دے درد کر غلامی آج مصطفیٰ دے درد کر غلامی ادھے بچ نیک نامی مصطفیٰ درد ہی درد غلامی کرو قلندر لاہوری فرمائے کہ محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے صرف دعویٰ زبان تو نہیں عملاً جن چیزوں دینا زبان تو ہر کوئی کرنے دے تورا پچھلا سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کتنے دعوے کی تھی گھر میں بڑھ میں نہ پیا یہ کرے نہ پیا خیالی فلانی کیسے کوئی عمل کیسے کیتا گال ہوتی ہے عمل نہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ فرمایا مسلمان ہوئے جیسے حد کلو زبان کو رجوع مسلمان محفوظ ہے اچھا زبان ایسی بھی بہن بگال نے بنی اگلے دی عزت سننا لہادے پاش کا جرک رہنا یہ مسلمان دا کام نہیں المسلم من صالح المسلمون من لسانہ ویادہ اپنی زبان کو بھی قابو رکھ اپنے ہاتھ کو بھی قابو رکھ فرمایا کہ نہ ظلم کر کے غریب ہوتے نہ اپنی زبان کو غریب ہوتے کہ بےہودہ چاہا خدا را اے خالی پلاؤ چھوڑو عمل کرو عمل نال زندگی بڑھ دیئے اے صرف زبان کو آکے غلامی رسول موت بھی قبول جلے موت جنہ مسیح جنیا نماز پڑھنا مستے موت کو قبول کرے سے کیڑا ہے آکے حاببت موت قبول ہے میں چاہنا چھوڑی دی گردن درکتا لیا دکی میں تک موت قبول ہے جلے جن دن آوے کہہ اسلام دن آوے مولے گھر لوگ میں نے ادھر موت بھی قبول ہے کی بھی موت جنہ سویر اٹھی دے بستر جو مسجد تک نہیں آ سکتا غلامی رسول دعوے کرے کرے یارا کچھ دیکھ او نبی نال وفا کر قبر رات مجھے سمیں لیٹ بند کر دینا اپنے کمرے دے اندر تھوڑی نگاہ پھیرے کہ ایرا کمرہ کشادہ ہے جیڑی قبر دے اندر میں بننے اور رات جیڑی قبر دے اندر آنی ہے اندھے کوئی نہیں بچ سکتا جیڑی زندگی دی رات آخری قبر اندر آنی ہے نٹھے ہوئے قبر چوکیوں دی کھلی انہیں اندر تو صحیح بچ رہے ہیں نہ کوئی بلفہ ہونی نہ کوئی بجلی ہونی نہ کوئی لیٹنگ ہونی بھائی اس کا پردے بارے سوچ او نبی نہ وفا کرے سے او نبی نور علی نور تیری قبر کو آدھے منفر کرے سے سامین زیباکار اللہ رب العزت حضور پاک دی پاک سیرت پاک سورت انتے حضور پاک دی اسر حسن انتے حضور پاک سید المرسلین خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک شریعت متحرر کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل آمین